ہم نے لازوال عشق کے اوپر بات کی تھی رائٹ، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم فرسٹ ایپیسوڈ دیکھ کر آئیں گے اور پھر بات کریں گے. فرسٹ ایپیسوڈ اتنی مشکل سے میں نے دیکھی، مجھے اتنی بورنگ لگی، اس میں کچھ نہیں تھا. یہ پروفیشنل ایکٹریسز ہیں، ماہرہ، مہوش حیات، عائشہ. آف کورس، بالکل، دے ویری گڈ. پابندی لگانا تو سب سے آسان کام ہے. پاکستان سے افغانوں کو نکال رہے ہیں. افغان بچہ یہاں پیدا ہوا 20 سال پہلے، 35 سال پہلے، تو وہ اس کے لیے تو یہی ملک ہے. سب کو بھر بھر کے نکال رہے ہیں. اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کہ وہ احمدی اور فلانا ہے کہ فلانا ہے، کافر ہے کہ نان مسلم ہے کہ مسلم ہے. نو. آداب، میں ہوں منصر صدیقی. آج ہمارے ساتھ ہیں محسن سعید، اور ہم بہت سی انٹرسٹنگ چیزوں پہ آج بات کریں گے. محسن، تھینک یو، بہت شکریہ آپ آئے، ہمارے ساتھ جوائن کیا. آداب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. منیزا، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ اب ہم لوگ اتنے بڑے ہوئے، میں تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہوں، اب بھی ہو کوئی گئی ہوں. اسپرنگ چکن تو ہے نہیں. ہاں، تو اب ہم کو لوگ نیپو بیبیز نہیں، نیپو ممی نہیں، نیپو بیبی نہیں، نیپو بڈیز کہیں گے کہ ہر وقت ان کو ہی بلا لیتی ہیں اور کوئی نہیں ملتا بیوی بلانے کے لیے. لوگ یہ کہیں گے. نہیں تو مطلب یہ کہ آپ سے اتنا کچھ ہم ایک آپ کی آواز ایک سوچ ہے، اور جو کہ ریزونیٹ کرتی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. کئی لوگ ہو سکتا ہے جن کو مجھے اختلاف تو بھی نہیں ہو، لگتا بٹ کرتی ہے، مجھے نہیں، تو لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز نہیں، لگتی لیکن ہے. اس سے ڈبیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمارے لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی جو ہماری جین زی ہے نا، ان کو بھی اور ان سے بھی بڑے والوں کو، کہ بھائی اختلاف رائے کو سننا سمجھنا سیکھیں اور اس کو آگے سے رسپونڈ کریں. آپ نہیں ایگری کرتے، فائن، رسپونڈ کرنا سیکھیں. اس پہ گالی گلوچ کرنے کا مطلب نہیں ہے، اس پہ دھمکی دینے کا مطلب نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین کو سیلیبریٹ کریں، ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں. سو کئی چیزوں پہ ہو سکتا ہے میں اور آپ اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن یہ ضروری ہے، یہ کانورسیشنز ضروری ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی شاید میں اور کسی اہمیت کے ہے. ساتھ نہیں کر سکتی. اوہ. یس، بیکاز اتنا اس قسم کا ذہن بھی چاہیے نا، کہ جو کھلا ذہن ہو، جو پڑھا لکھا ذہن ہو. تو یہ بھی بہت ضروری منزہ، ہے. میں اکثر سوچتا ہوں اور ابھی بھی سوچ رہا ہوں، کل میری دوست ہیں ہماری سینئر جرنلسٹ کٹرینہ حسین، تم جانتی ہو. بالکل جانتی ہوں. بہت کل ان کے پوسٹ تھی کہ اب جو ہے میں آؤٹریچ از اے گڈ تھنگ. ہمیں پتہ غصہ چینلائزڈ ہو، بالکل ٹھیک ہے نا، جس کو ہم غم و غصہ کہتے ہیں. کہ اب تو آؤٹریچ بھی نہیں رہا ہے ساری. کبھی شاید وار تو یہ کہتے ہیں نا کہ we've lost the war but battles, many battles, small battles. تو میں نے ان سے کہا کہ نہ ہم نے کبھی جنگ جیتی، نہ یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں جیتی، یہ لیکن کچھ نہیں. اسٹرگل کی ہے. اور آؤٹریچ بھی ہاں چلا گیا، اب آرام سے بیٹھو. کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہماری گفتگو کا، جیسے ہمارے ابا کہتے تھے نا، ہماری ماں کبھی کبھی، ہم لوگ کبھی کبھی کیا اکثر پڑھ کے سنا رہی ہوتی تھی کبھی قرآنی کوئی چیز یا احادیث یا کوئی روایات، بھائی رہنے دو کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا رہنے ہے، دو. تو اماں کہتی تھی بھائی کان میں پڑی آواز وقت پر یاد آتی ہے. بالکل صحیح کہتی تھی، بالکل صحیح کہتی تھی، اور یہ ہوتا ہے. اور اسی حالانکہ لیے ابا خود بھی یہی کرتے تھے. لیکن یہ کانورسیشن بہت ضروری ہے، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیپتھ اور میننگ آتی ہے. سو اٹس ویری بہت شکریہ امپورٹنٹ ٹو آپ کا ہیو یہ دس سوچنے کا. کانورسیشن. اس سے پہلے بس یہ اوپر جنت میں جب ہمارے ابا بیٹھے ہوئے وہ نہ سننے، ورنہ تمہاری خواب میں آ کے تمہیں پتہ ہے اتنا جھاڑیں گے تمہیں، کہ اتنا جھاڑیں گے کہ وہ سمجھ رہی ہو نا، یاد ہے نا وہ، تو وہ نہ ہاں. سنیں بس. اچھا، پچھلی دفعہ جب ہم بیٹھے تھے تو ہم نے لازوال عشق کے اوپر بات کی تھی رائٹ، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم فرسٹ ایپیسوڈ دیکھ کر آئیں گے اور پھر بات کریں گے، کیونکہ اس پہ بہت لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں. اچھا، سچی بات میں بتاؤں، مجھ سے تو 15 منٹ بمشکل دیکھا گیا. جو فرسٹ ایپیسوڈ اتنی مشکل سے میں نے دیکھی، مجھے اتنی بورنگ لگی، اس میں کچھ نہیں تھا. مطلب بھائی یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 4 لڑکیاں 4 لڑکے کر کے، تو ایک پتہ نہیں مجھے کیوں، یا تو اس کی پروڈکشن کا مسئلہ تھا، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ، بہت بورنگ تھا. میں 15 منٹ سے آگے نہیں دیکھ سکی، اس لیے میرے پاس اس پہ کچھ کہنے کو نہیں ہے. میں آپ کو تمغہ جرأت اور شجاعت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے 15 منٹ دیکھ لی ہے نا.
मैं 10 मिनट से ज़्यादा या 15 से तो कम ही देखी होगी, उसमें बहुत मसाइल है। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि स्पीड, टेलीविज़न में स्पीड मैटर्स, ठीक है, और कंटेंट में, गुफ्तगू में भी। ये ड्रामा नहीं है, और स्पेशली एक ज़माने में वो मशहूर था लाहौर सेंटर का ड्रामा नहीं है, तो आप उसमें स्पीड मैटर्स। कोई भी आप शो देखिए, इस किस्म के क्रेजी रिच एशियंस देख लें या बॉलीवुड वाइव्स देख लें, स्पीड, मज़ेदार कंटेंट, कुछ तैयारियां, ठीक है। उसके अलावा एक तो ये मुझे फ्लॉ लगा, दूसरी चीज़ जो कंटेस्टेंट्स आए थे, बहुत अच्छी हाँ बात है, आपने नए बच्चे लाए, नए लड़के लड़के ने, उनकी थोड़ी सी प्रेप होनी चाहिए थी। प्रेप मुझे तो कैसी? कास्टिंग में भी प्रॉब्लम लगी। नहीं चले, वो कास्टिंग में तो जो जिसने अप्लाई किया उसको देखा और ले आए। उसके बाद उनकी प्रेप, किस तरह गुफ्तगू करनी है, किस तरह उनको थोड़ा सा पढ़ा लेते, कोई अखबारी रोज पढ़ ले, ठीक है। अरे अखबार कौन पढ़ता मैं है? अच्छा हाँ घर पढ़ते से पढ़े हाँ, बगैर नहीं निकल नहीं निकल सकता, हाँ जिस दिन आता नहीं है हम्म वो हो जाता है ना, देर हॉकर देर हम्म में आता हूँ या मुझे जल्दी निकलना हाँ है, कुछ मिसिंग लगता है पूरे दिन। हम्म। खैर, तो पढ़वा देते, सुनवा देते, दिखा देते, बात करने का अंदाज। टीवी और फिल्म की ग्रामर और लैंग्वेज फर्क बिल्कुल होती है। अलग है। टीवी में आपको, क्योंकि उसके हाथ में, व्यूअर के हाथ में रिमोट होता है, और तो यूट्यूब में तो मैंने वो और 10-10 यूट्यूब में सेकंड ये आगे वो करके होता देखा है, था। उफ। दोनों में ये मसला है, ठीक है। हम्म। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको एक मुस्तकिल नाजिर को इंगेज रखना और पड़ता है, उसके 100 एपिसोड्स। चाहे आप वो खूबसूरती से करें, चाहे आप गुफ्तगू से करें, चाहे आप लोगों के इंटरेक्शन से करें, चाहे आप कैरेक्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, ठीक है ना, एक्सप्रेशंस होने चाहिए, सो हाँ एंड फिर प्रोडक्शन, यस सो ये सारी चीज़ें अगर चलें, चलिए वो तो जहाँ हम इतने शोज आते हैं, इतनी चीज़ें आती हाँ हैं, उनमें से एक ये अच्छा भी सही, वहीं से किसी को हम पसंद आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा वहीं से मैं जाऊंगी मैं हम बात भी कर रहे थे एजिज्म के ऊपर कि बहुत से ऐसे टीवी शोज भी होते हैं इसमें भी लोग कमेंट करते हैं और उनमें जो यंग जनरेशन है वो बहुत एजस्ट है वो उनको लगता है कि थोड़ी भी बड़ी उम्र के लोग हैं या एक्ट्रेसेस हैं जैसे मायरा खान है महविश हयात इन लोगों के ऊपर आयशा उमर इन लोगों के ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म होती है। एजिज्म को पहले हम समझा दें कि एक बड़ी उम्र के खिलाफ रवैया, ठीक है ना, या कि वो जैसे समझते बड़ों के हाँ खिलाफ। कि 40 से ऊपर जो भी है वो भाई किसी काम मुझे का तो नहीं है। लगता है इतना एजिज्म मैंने कभी प्रोफेशनल तो अब 35-38 साल हो गए, मगर वैसे जिंदगी में हम भी छोटे थे, मगर अपने बड़ों के खिलाफ एजिज्म इतना नहीं था कि बस मर जाना चाहिए, हाँ खत्म हो जाना चाहिए। आज 40 में देखता हूँ हर जगह, हर चीज़ में, और social media is a reflection of our attitudes and our society. It's a mirror. हाँ So ठीक है ना, एंड मैं इसको बड़ा सैम्पल लेता हूँ, हम्म क्योंकि सैम्पल सर्विस में होता हम्म है, ये इतना बड़ा सैम्पल है सोशल मीडिया हम्म। पाकिस्तान का। अरे 40 से ऊपर छोड़ देना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, घर बैठना चाहिए, अब ना आए। भाई क्यों? ये प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस हैं, माहिरा, महविश हयात, आयशा। ऑफ कोर्स बिल्कुल दे वेरी गुड। अगर हम दुनिया भर में देखें तो एज को मनफी अंदाज में नहीं लेते बड़ी बिल्कुल एज को, सेलिब्रेट करते हैं। उसको सेलिब्रेट कर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ला रही है, ठीक है। अब आप शबाना आजमी को देख लें, रेखा 70 साल की हो चुकी है, ग्लेन क्लोज हैं, हेलन मिरन हैं, बिल्कुल आप वहीदा रहमान थी, हम्म, हेलन थी, ठीक है, आजिया बादरी हैं, हमारे यहाँ महनाज बेगम या शबनम थी, और आज भी माशाल्लाह सबा हैं। हम्म, अब ये वो लोग हैं जिनके लिए अब रोल्स लिखे जाते हैं, और इन लोगों को बस हीरो हीरोइन नजर आता है, हीरो हीरोइन विलन नहीं होता, प्रोटैगनिस्ट होता है, हाँ मतलब सपोर्ट अब तो वो हीरो कास्ट हीरोइन से होती है, बात आगे निकल गई है बहुत ना आगे स्टोरीज हैं, हाँ और इन लोगों के लिए खास कैरेक्टर्स लिखे जाते, हम्म, रोल्स लिखे जाते हैं। तो
میرا خیال ہے اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے بھی ہے، کیونکہ جو ہماری جین زی ہے یا ینگر جنریشن، وہ ایک ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، کیونکہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کو یوز کرنا آتا ہے، ان کو لگتا ہے، ضروری نہیں ہے ٹھیک بات، ان کو لگتا ہے کہ سرٹن عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں نا، وہ دے ناٹ ایٹ دا سیم اسپیڈ، تو ہم سو وہ یہی بات ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. لگتا ہے. آج ہی میں اسی بات پہ بڑھتی جو مہوش حیات اور مائرہ ویدی کے بس دونوں کو بیٹھ جائیں. بھائی کیوں بیٹھ جائیں؟ اگر کیوں آپ بیٹھ کو جائیں؟ پسند نہیں ہے تو ہاں آپ مت دیکھیے. نہیں، اور نہیں آپ کو نہیں پسند نا، بالکل ایکٹنگ کا ایک بڑی تجربے کے ساتھ گرو تجربے کے کرتا ہے ساتھ. ہاں انسان. نہیں آپ کو نہیں پسند نا، مت آپ دیکھیں، مت دیکھیے. ٹھیک ہے، وہ اپنی روزی روٹی اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ آپ کہ کو آپ کو پسند نہیں. سارے وہ تو ہمارے یہاں کی پروفیشنل بورڈ ایکٹرز وارئر ہیں، بنے رہتے ہیں ہر وقت. وہ پروفیشنل. آپ اپنا اچھا دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا بڈی بشرا انصاری کو کہتے ہیں تو فلانا تو نہیں، تو ان کے خاندان میں کیا سب جوانی میں مر جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. سب جوانی میں ہاں، توپ دیتے ہیں کہ مطلب 30 سال کے اوپر ہوئے اور سب مر گئے، یا فلٹرز یہ بھی نہیں ہے نا. نہیں، یا یہ دفن کر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے خاندان میں کوئی نہیں، اور یہ ان کا ریفلیکشن ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں نا کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو کیا عزت دیتے ہیں، اپنے بڑوں کو کیا اہمیت دیتے ہیں. بالکل. منزہ اللہ کا شکر ہے میری نانی تھی اور دادا تھے، دادی اور نانا کا انتقال ہو گیا تھا. یاد ہے کس طرح ہم ان کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت ہر وقت ہر وقت، اور اس بالکل. سے ہماری زندگیاں اٹیچمنٹ تھی. اٹیچمنٹ کے علاوہ اس سے ہماری زندگیاں کتنی بھرپور انداز میں کیا کہنا چاہیے انرچ ہوئی ہیں. کہانیاں، کتنا کچھ سیکھا ہے. زبان، رشتے، سب کچھ. ٹھیک ہے. پھر میرے دادا کی ایک کازن تھی، حتن پھپھو کہتے تھے ان کو. دادا بھی چلے گئے تو اماں ابا ان سے کہتے تھے آپ ہمارے گھر میں آ کے آئیے. حتن پھپھو واز لو پرسونیفائڈ. ٹھیک ہے نا، اماں سے اتنا پیار کرتی تھی. کہ اماں جینزی کے مطابق تو اماں کو اسی وقت مر جانا چاہیے تھی، 40 کی چکی تھی، مگر وہ اس وقت بھی ان کو دلہن کہتی تھی. ٹھیک ہے، دلہن. اور کیا ہم پہ وہ واری نیاری نثار ہوتی تھی، محبت. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اسی لیے اتنے کڑوے ہیں. ایک کیکٹس میں تو پھر بہت کچھ جوس ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ پلاسٹک کے پودے ہیں، یہ پلاسٹک کے پودے ہیں. بہت سے جینزی اس کے والے پلاسٹک کے اچھا، اس میں بہت نہیں. سے ریزنز بھی ہیں میں نا. ریزن نہیں مانتا ان کے. نہیں، جوائنٹ فیملی کا جو ایک بریک ڈاؤن ہے، ایک سوشل بریک ڈاؤن، وہ بھی اس کے ریزن. دیر مینی ریزنز بالکل فار دیٹ. بالکل ہے، وہی ہے. اور بٹ دیٹس نو جسٹیفیکیشن. نو جسٹیفیکیشن، اٹس اے ریزن وچ از اے رانگ ریزن. کہ اب وہ ہم دو ہمارے دو کے چکروں میں ہمارے نسل کے لوگوں نے بربادی کر دی. ہماری نسل کے لوگوں نے کی ہے نا. اور سب سے لڑائیاں ہوتی ہیں، سب مل کے رہتے ہیں، دوستوں میں نہیں ہوتی لڑائیاں. اچھا، یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ ہم دو ہمارے دو والا جو معاملہ ہے، سنا لاہور میں کوئی پابندی وغیرہ کی خبریں آئی تھیں، ابھی چل رہی ہیں آج کل ہم ریومر. دو ہمارے دو پہ ہم دونوں کے ایک ہم ہونے دونوں پہ کی شادی کے اوپر مسئلہ چل رہا ہے نا. یہ پچھلے سال نومبر دسمبر میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک وہ لے کر آئے تھے، ایک لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا تھا، کہا تھا کہ جی اسموگ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے اکتوبر سے جنوری تک کے درمیان پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں شادیوں پہ ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کو رائے لے رہے ہیں. تو عدالت نے کہا کہ بھائی آپ ون ڈش کر لیں، کچھ اور کر لیں، گیدرنگ چھوٹی کر لیں، ایک فنکشن کر لیں، مگر شادیوں پہ تو پابندی مت لگائیں. وہ معاملہ پتہ نہیں کیا ہوا ابھی تک، یا تو وہ دیکھیے کورٹ میں، اب پھر اس پہ ریومر شروع ہو گئے. اب میں ایک بار شادیوں پہ آ گئے ہم سے، تو بالکل یہ پچھلے سال کا تو اس دفعہ رومرز بھی آ رہے ہیں. تو اسموک کا کوئی علاج کرے نا. وہ نہیں نہ کرنا. اسموگ آپ شادیوں پہ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی خوشیوں پہ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ پابندی لگانا تو سب سے آسان کام ہے، بند کرو. اس کی روٹ کاز کو نہیں ایڈریس کرنا کہ بھئی کیوں دھرنا چلائیں. اور بہت سے انوائرمنٹ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہوتا رہے گا، لوگ باہر سے نہیں نکلیں گے. بھائی وہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسعود وہ آپ لوہار آئے تھے ذرا میرے شو غور میں. کریں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو ختم کریں. مسعود لوہار آئے تھے میرے شو میں، اور وہ بتا کے گئے کہ ان کے پاس اور باقی جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان کے پاس پورے پلانز ہیں، پورے پلانز راوی کو موجود ریہیبلیٹیٹ کریں، ختم کرنا ہو جائے گا نہیں مسئلہ. چاہتے.
دیکھیے نہ اس کے لیے آپ کو ہر چیز میں یہ تو پیسہ لے آتے ہیں یا فلانا لے آتے ہیں. 2 چیزیں ضروری ہیں نا ہر کام کرنے کے لیے, جو کہ میں انگریزی میں کہوں گا تو آپ بھی کو VW نہیں UVW, ہاں VW, ویژن اینڈ ول. ویژن اینڈ ول 2 چیزیں کہ ایک آپ کا سوچ آپ کا ہو کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ کرنا ہے, اس کا سولوشن ڈھونڈے اور اس کا حل بھی مل, اور کرنے والے بنے. پیسہ نہیں ضروری ہوتا, آ جاتا ہے, ہو یا جاتا بعض جگہ ضرورت بھی نہیں ہوتی. ضرورت بھی جا کے یاسمین لاری کی میں بار بار مثال دیتا ہوں, یاسمین لاری کو لے لیں اور ان کی مثال پکڑیں کہ انہوں نے بغیر پیسے کے وہ کام بہت کر کچھ رہی ہے. کیا. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ ہاں اچھا مگر شادی سے ایک اور بھی ہے وچ آئی ایم کمنگ, کہ اب جو ہمارا ایک ہجانی وہ ہو گیا نا کہ بس بڑھا دو بات آگے بغیر تحقیق کے. 6 اکتوبر کو 5 اکتوبر کو راول پنڈی میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کچہری اس کی لوکل گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن نکالا کہ کچہری ایریا کی شادیاں ہی صرف یہاں رجسٹر ہوں گی, ورنہ جو اس کو ہم رجسٹریشن کہتے ہیں اور وہ کورٹ میرج بھی کہہ سکتے ہیں ہم, پروٹیکشن آف میرج بل بھی ہے اس میں, اور یعنی عدالتی طور پہ باہر کی نہیں. وہ بن گیا ایک ہنگامہ کہ پنجاب گورنمنٹ بینز کورٹ میرجز. کورٹ میرجز. ارے بابا نہیں, یا تو انگریزی نہیں پڑھنی آتی, نوٹیفیکیشن پڑھنا نہیں آیا کسی کو کہ وہ یہ سب بن گیا, کیونکہ یہ تو آپ کے بتا رہے تھے کچھ مستند چینلز پہ بھی چل گئی ہے. جی کچھ چینلز پہ بھی چلی گئی تھی, آپ یوٹیوب دیکھ لیں اٹھا کے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ایک لمحے کے لیے انسان وہ نیجرک ریاکشن ہوتا ہے, ہم سب کا ہوتا ہے, میرا بھی ہوتا ہے, اور یہ کیسے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ سے آپ کچھ بعید نہیں ہے کچھ بھی کہ انہوں نے مریم نواز پہ تنقید پہ لا بنا دیا کہ بین کر دیا انہوں نے. کیا وہ لیکن بائی دا وے وہ لا ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا. اچھا میں نہیں, اور وہ احمدیز کا کہ ہاں کہ وہ نکاح کے وقت ہر ایک کو وہ کرنا ہوگا نکاح نامے پہ کہ وہ کیا حلف نامہ دینا پڑے گا کہ وہ احمدی نہیں ہے. تو پنجاب آئی ڈونٹ پٹ اینی تھنگ پاس پنجاب گورنمنٹ, تو اس لیے جو ان کا پاس ریکارڈ ہے اتنا خراب, وہ دیکھتے ہوئے میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے کہا تھوڑی سی میں تحقیق کرنے, تو پتہ چلا یہ کہ نہیں وہ صرف راول پنڈی کچہری کی اس میں جیسے وہاں, اور وہاں بھی آپ شادیاں کر سکتے ہیں کورٹ, کیونکہ یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الاؤ کرتا ہے کہ 2 بالغ لوگ جا کے کورٹ میں اور ویسے پرائیویٹلی نکاح کر لیں اور رجسٹر کر دیں. یونین کاؤنسل سے ہی وہ کریں گی اور فلانا ہو جائے گا. اور یہ تو کلاسک فیک نیوز کی ایگزامپل ہے نا, فیک نیوز, لیکن اب تو فیک ویڈنگز بھی ہو رہی ہیں. جس پہ میں آپ کو بتاؤں بات, آج مجھے ایک میسج آیا کہ ایک فیک مہندی, ہیلو فیک مہندی, وی آر آرگنائزنگ اے فیک مہندی اینڈ سپر فلانا اینڈ فلانا, بہت فلانا, اٹس اے بگ ایونٹ اینڈ سو مینی پیپل ول کم, سو ویڈ لائک ٹو انکریز فیوژن اینڈ ٹریڈیشنل. ایک تو میں نفرت ہے مجھے فیوژن لفظ سے, تو یہ سب کچھ ہے, تو آپ اپنے کپڑے اور ایونٹ کے ساتھ کولیبریٹ کریں. فیک مہندی, اٹس اے فیک مہندی مطلب دیکھیے یہ انڈیا سے شروع ہوا تھا, بڑی بڑی شادیاں جب اسکرین سے دیکھتے تھے, وہ باہر سے لوگ آ رہے تھے, وہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے لیے آ رہے تھے, تو گورے جو ویسے ہی کسی بیچارے سستا گورا ڈھول بجا دو وہ ویسے ناچنا اور شروع جو ہو جاتا سستا گورا ہوتا ہے جو جا کے مطلب ادے پور پیلس والی شادیوں میں نہیں جا سکتا ہے بیچارہ, ان سے پیسے لینے کے لیے, جو کہ اس میں بھی دکھایا تھا, وہ شو آیا تھا اس پہ, اس پہ امیزون پہ آیا تھا نا, میں کیا میڈن ہیون, اس میں کہ وہ ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ آرگنائز کرتے. اٹ واز اے پارٹ آف ٹورزم, اے ویری کلیور ٹورزم اسٹریٹجی, whoever came up with, great. We copied it. اب انہوں نے یہاں کاپی کر لی کہ وہ فیک ویڈنگز اپنے لیے. بھائی تو آپ پارٹی کر لیجیے, ایونٹ کر, بھائی آپ پارٹی کر لیں, ڈانس وانس کر لیں, آپ کہہ دیں کہ مہندی تھیم پارٹی ہے, شادی تھیم پارٹی ہے. فیک, دل تو چاہ کے جواب دوں کہ وی آر ناٹ فیک, سو وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فیک, بٹ یہ ٹرینڈ فالوئنگ کیوں ہے ٹرینڈ پہ, ایک شادی سے بھی وہ ٹرینڈ پہ. پچھلے سال
اور اس سال اور پچھلے سال تو تابڑ توڑ. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور اس سے پچھلے سال برائڈز لڑکیاں گھاگرا چولی پہن رہی تھی شادی والے دن. اوکے لمبا گون اوکے آئی کال اٹ ناٹ گون گاؤن گون. اچھا اچھا. اور گھاگرا چولی شادی والے دن. alright آئی لو گھاگرا چولی. ہمارے ہی سے کا ہے. ٹھیک ہے. میری کازن کی شادی ہوئی تھی 1992 میں. ان کے سسرال والے سرائی کے تھے بھاولپور کے. میں زندگی میں سوچیے مٹروں کے خاندان میں اردو اسپیکنگز میں پہلی دفعہ ایک دلہن نے ڈیپ ریڈ گولڈ اور وہ اس کے چنری کا اس پہ کام ہوا ہوا گھاگرا اور کرتی پہنا تھا کیونکہ وہ لوگ سرائے کی تھے. ان کا کلچر تھا. بیوٹیفل ہم پاکستانی چلیں گا کلچر پہ بات کریں تو پنجابی وہاں جو ہے کے پی کے میں شلوار اور پہنتی تھی دلہنیں یاد ہے بالکل گاؤں پہنتی میں تھی آج بھی پہنتی. ہاں ہم لوگ جو ہیں اربن میں اور ویسے بھی غرارہ فرشی غرارہ پشواز شادی کے دن میں شادی کا ہوتا ہاں تھا. جو اور دلہن والے دلہن والے دلہن برائڈل اور جن خاندانوں میں ساڑیاں بہت ہوتی وہ بھی تھیں پہنی وہ جاتی ساڑیاں. گھاگرا چولی اگر کبھی پہنا چاہتا تھا تو مہندی مائیوں میں ناچنے میں لڑکیوں کو مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پشواز اور انگرکھا وغیرہ پہنے یہ سب پہنا جاتا تھا نا شادی والے شادی کا جوڑا. ہاں جو دلہن کا شو می ون ہندو برائڈ آل اوور دا ورلڈ ناٹ جسٹ ان انڈیا. انڈیا میں بھی تو ان کے حصہ ہے نا کہ فرشی اور یہ سب. کوئی ہندو برائڈ میں نے نہیں دیکھی آج تک. 35-38 سال ہو رہے ہیں فیشن فالو کرتے ہوئے جس نے لہنگا چولی کے علاوہ کچھ پہنا یا فرشی غرارہ پہن لیا غرارہ پہن لیا پشواز پہن لیا انگرکھا پہن لیا. نو وہ سب اپنا اپنا وہ پہنتے صرف اگر ساؤتھ کی ہے تو ساڑی پہنے گی مگر وہ بھی ایک کیرلا بارڈر کی یا کانجی ورم کی. ساؤتھ میں بھی کیرلا سائڈ پہ کانجی ورم اور یہ حیدرآباد کیا تلنگانہ اس میں سب وہ کانجی ورم. ٹھیک ہے. مہاراشٹرن الگ طرح کی پہنتے ساڑی. کا اپنا ہوتا ہے بنگالین وہ یا بنارسی ساڑی بنارس کی ہوتی وہ جو یا مرشد آباد کی ساڑی یا جامدانی کی ساڑیاں ریڈ اینڈ گولڈ کی. ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کہ انہوں نے فرشی. ان کی کلچر ہے بالکل. راجستھان کی دلہنیں جو ہے وہ گھاگرا پہنتی ہیں خاص طرح کا. ٹھیک ہے نا. ہم کو کیا مار پڑی ہے کہ ایک دن اپنی شادی کے دن ہم فرشی غرارہ یا غرارہ نہیں پہن یا سکتے. اپنی روایت کو اپنی ہم اپہولڈ کو کر کیا مار پڑی کیوں ٹرینڈ فالوئنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ اتنا ٹرینڈ. ہاں کیونکہ یہ وہ ہے نا وہ جونسز والی اسٹوری ہے نا بات ہے نا کہ ہم وہی کریں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو دوسرا کر رہا ہے ہم نے اچھا وہ ان کے خاندان doing what the ان کے Joneses do. خاندان کے بڑے کہاں ہیں مر گئے سب نہیں ہوتے نا. اب بچوں کے بچے کدھر سنتے ہیں آج کل. اب میں بچے کدھر سنتے ہیں آج کل کر کے. آج میری ماں بیٹھی ہوتی اور میں وہ تو کہوں آپ کا تو زمانہ اور ہے نا. ارے یہ کیا تو جینزی کدھر سنتے میں ہیں. اگر خدا نے خواستہ شادی کروں دوبارہ اور سوٹ پہن کے جانے پہ تو میں کہوں کہ بیٹے اماں ہو ابا ہو تو بیٹے کرتا پاجامہ شیروانی کہاں ہے. ہاں بالکل. یا میں جینز پہن کے جانا چاہوں. مطلب ماں باپ کہاں ہیں. گلوبلائزیشن ہے یہ سب تو ہوگا. بھائی ہماری کتاب ہماری دوست ہیں الزبتھ برا انہوں نے ڈیتھ آف گلوبلائزیشن لکھی ہے. تو وہ تو وہ تو ابھی اٹس ڈائنگ. ابھی مری تھوڑے. نہیں گلوبلائزیشن از مگر ناٹ ڈیڈ اٹس بہن ڈائنگ. کیوں ٹرینڈ از اے ٹیکی تھنگ. تو یہ بھی سن لیجیے جو بڑے ہیں وہ کیا نام ہے میں اس ڈیزائنر کا نام ہمیشہ بھولتا ہوں جرمن کارل لاگرفیلڈ. ہی سیڈ ٹرینڈی از اے اسٹیج بفور ٹیکی. نائس ون. یا دیکھ لو نا کچھ. چچور پن سے پہلے کی سٹیج ہے یہی نا. ہاں تو ابھی تک آپ تھوڑا سا یہاں تک چچورے ہوتے ہیں ٹرینڈی. تو یار کیوں ٹرینڈ اچھا اپنا. ٹاکنگ آف ٹرینڈس
I want to talk about something very serious, and that is یہ جو پاکستان سے افغانوں کو نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے امیگرینٹس کے, مائنورٹیز کے خلاف. امریکہ کے دیکھے دیکھی ہم نے بھی نکالنا شروع کر دیا. اب جو افغان بچہ یہاں پیدا ہوا 20 سال پہلے, 35 سال پہلے, تو وہ اس کے لیے تو یہی ملک ہے, سب کو بھر بھر کے نکال رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, طالبان تو کسی کے نہیں تھے, وہ تو ہمیں پتا تھا, اور ہم کو تو پتا تھا. شاید آج ہماری ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومتوں کو پتہ چل رہا ہے, اور پولیٹیشنس کو. ہم کو تو پتا تھا ہمیشہ سے, کسی کے نہیں سوائے پیسے کے. جو پیسہ دے گا ادھر جائیں گے. ابھی جا رہے ہیں, انڈیا سے مل رہا ہے نا پیسہ. بالکل, آپ تو پہنچ گئے تھے 2 سال پہلے. آپ کے جو ایک نائب سپہ سالار بننے, اور جو سپہ سالار بننے کے خواب دیکھ رہے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ فیض, بے فیض. تو وہ چائے کی پیالی پینے کے لیے پیش کر رہے تھے, اور اس وقت طالبان 2.0 اینڈ طالبان نئے ہیں, پھر دکھا دیا کتنے نئے. مائی پوائنٹ از کہ آپ ان لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں جو کہ آپ کی ہی وجہ سے اس حال پہ پہنچے. اور اگر کرنا تھا بند تو سرحدیں 1979 میں بند کرتے, جب رشیا نے انویٹ کیا تھا. 1978 میں بند کرتے, داؤد کے زمانے میں, اس وقت بند کرتے. 76 میں بند کرتے, جو اب ڈیورنڈ لائن کا نام لینا بھی ایک گناہ بن گیا ہے, اب پاک افغان سرحد ہے, اس وقت بند کرتے اور کہتے تھے سیور آل ٹائمز. کیونکہ دیکھیے, افغانستان کے آپ کے ساتھ کبھی بھی بہت خوشگوار ریلیشنز نہیں رہے. افغانستان تاریخی طور پہ آپ کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. پوری بالکل جو ہسٹری ہے ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹھیک ہے, ہسٹری پہ کو اپنے اس کے لیے بیس تو کرتے, جب ہسٹری ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے اس ڈیل کے کرنا, حساب سے ڈیل کرتے. چلے, نہیں کیا. کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اگر ہماری ریاست, اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیشین, سارے لوگ جو ہیں وہ پالیسی میکرز اب واپس آ گئے, سمجھ گئے کہ یہ نہیں ہے, آج بند کر دیں پاک افغان ریاست. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو یہاں پیدا ہوئے, جن کو انہوں نے نہ افغانستان دیکھا کبھی, ان کو پتہ نہیں ہے. اردو وہ بولتے ہیں, پلے بڑے یہاں ہیں, کرکٹ وہ کھیلتے ہیں, سب کچھ. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں, عورتیں, آپ انہی سیویجز میں کہوں گا, وحشیوں کے, وہ ان کو عورتوں کو دبا دیں, جو نہیں چاہتے کہ لڑکیاں پڑھیں, مگر چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ڈاکٹرز جو ہوں وہ فیمیل ہی دیکھیں. پاگل لوگ. وہ وہاں پہ تو انڈیا میں تو اب بلا لیا نا, جب وہ خواتین جرنلسٹ کو نہیں, جی وہاں لیٹ گئے نا, کیونکہ پیسے مل رہے ہیں, اور فرنٹ رو پہ بٹھا دیا, پیسے مل رہے ہیں نا, ثابت ہوا نا. ابھی انڈیا نے ان کو تحفے میں کیا دیا ہے, بند ڈیم دے رہے, تو یہ تو پیسے کے لوگ ہیں. پیسہ پھینکو, تماشا دیکھو. تو آپ نے پیسہ دینا بند کر دیا, دنیا نے. چلیں ٹھیک ہے, بند کریں سرحدیں, اور سیور آل ٹائمز, وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہا ہے بند کر دیں. ابھی 6 دن سے تو بند 6 دن سے بند ہے نا, ابھی کھل جائے گا. اور اس ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آپ کو پتہ ہے نا کیا پیسے بنتے ہیں. وہ تو ایک تو لیگل اور پھر اللیگل. اور ہمارے پاس کیا چل رہا ہے جی, ابھی سرحد پہ 6 دن سے جو ہے وہ ٹریڈ بند ہے. ادھر افغانستان کے ٹرک کھڑے ہوئے, ادھر بھی انگور خراب ہو رہے ہیں, ادھر بھی انگور خراب ہو رہے ہیں. مطلب انگور خراب ہونے کا مسئلہ ہے. اور وہ جو عورتیں, میں صرف عورتوں کی بات کر رہا ہوں, اور وہ جو بچوں کی بات کر رہا ہوں, بچوں کی, عورتوں کی, اور ان نوجوانوں کی جو یہاں پیدا ہوئے, جو یہاں کالجز میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, جن کو تھوڑا سا اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ کہیں کام کر لیں گے, ایک بہتر زندگی گزار لیں گے. آپ ان کو دوبارہ جہنم میں دھکیل رہے ہیں. ان وحشیوں کے پاس, وحشی ہیں وہ, لالچی وحشی ہیں, نوچ کے کھا جائیں گے. پالیسی اب بھی نہیں بھائی, پالیسی پہ تو بنائے, جرک ریئیکشن ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. اور میں کہہ رہا ہوں چلیں, اور کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ صبح کے بھولے تھے جو شام گھر آ گئے, کیا آدھے اوور کانفیڈنٹ تھے نا, کہ جی ان کو, ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بس کسی ہمارے پاس پاور ہو تو ہم ہر چیز ہینڈل کر لیں گے. جیسے ہم نے کہا جی ہم ٹی ایل پی کو ہینڈل کر لیں گے. ٹی ایل پی آپ 4 سال پہلے ان کو پیسے دے رہے تھے,
2017-16 کی بات ہے, 16 کے دھرنے کی بات ہے, وہی فیض آباد. یاد ہے فیض مجھے آباد والا. جو پیسے نکال کے لفافے بانٹ رہے تھے ڈی جی رینجرز, ویڈیوز موجود ہیں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, فیک نہیں ہے, نہیں بھائی بالکل ریئل. ٹھیک ہے, کہ ہمارے بھائی ان کو کٹ جانے کے لیے. آج آپ کے بھائی جو ہیں وہ چلیں, آج تو وہ مرید کے میں رات کو سو رہے ہیں تو پولیس نے آ میں کے اس پہ مانتا ہوں, چلیں فائرنگ آپ شروع. گھر آ گئے, صبح کے بھولے تھے, آپ نے انتہا پسندوں کو, مذہبی انتہا پسندوں کو سپورٹ کرنا, پیدا کرنا, سپورٹ کرنا, پالنا بند کر دیا. بہت اچھی بات ہے, تالیاں. ان کروڑوں کا کیا ہوگا جو ایک تو 30-32 لاکھ تو ویسے ہی موجود ہیں ڈائریکٹلی آپ کے جو ہیں مذہبی انتہا پسند, پھر جو اور ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا سوچا ہے. مطلب یہ جو سعد رضوی وغیرہ کے جو فالو جو کر رہے فالوورز ہیں, فٹ سولجرز ہیں, جو یہاں سے لاکھوں چلتے ہوئے آ رہے وہ ہیں, بیچارے غریب سرتن لوگ, سے جدا, جن کو جھوٹ بول کے غلط باتیں بتا ان کے, کا کیا کریں گے, وہ کہاں جائیں گے, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ اور واپس اپنے گلی محلوں میں جا کے نہیں, گلی محلوں سے باہر. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, یہ وہ مثال ہے بالکل وہ کوئنسائڈ کرتی ہے اس پہ. ایک اور مرد مومن آئے تھے ایک زمانے میں, مرد حق, ضیاء الحق, مرد مومن, مرد حق, ضیاء الحق. مرد مومن نے کیا کیا کہ کلیم ڈاؤن کیا, ان کو بھی بہت زور سے ان کو بھی اسلامی نظام چڑھا تھا, تو انہوں نے کلیم ڈاؤن کیا سارے کے سارے ریڈ لائٹ ایریاز پہ جو پورے پاکستان میں تھے. جیسے لاہور کا ہیرا منڈی تھا, اور کراچی کا بلبل ہزار داستان. جب آپ نے بڑا اچھا نام ہے, اس کا نام تھا بلبل ہم تو ہزار نیپیر روڈ کے داستان, نام سے جانتے ہیں. اس کو بلبل ہزار داستان, اچھا تختی لگی ہوئی تھی خوبصورت سی, واہ. ٹھیک ہے. کہ آپ نے ایک کونا تھا جہاں جس کو جانا ہوتا تھا جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. بائی دا وے, میں آئی ڈونٹ کنڈیم پروسٹیوشن, اٹس اے ٹرانزیکشنل تھنگ, جس کی مرضی سے وہ سب کچھ ہوتا ہے. خیر, اور ضیاء صاحب نے ان پہ کلیم ڈاؤن کیا. کیا ہوا, یہ پارے کی طرح ہوتی ہیں چیزیں جن کو پکڑ نہیں سکتے. وہ کیا ہوتی ہے, چھوٹے 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 جیسے پارا ہوتا ہے مرکری, چھوٹے چھوٹے بالز بالز بکھر جاتا ہے, پھر اس کو جمع کرنا بہت مشکل ہوتا نہیں, ہے. امپاسبل ہوتا ہے. وہ پورے شہروں میں بکھر گیا, ہر جگہ چلا گیا. چلیں, وہ تو ٹرانزیکشنل ہوتا ہے, ایک اولڈسٹ پروفیشن, پرانا ترین ہر زمانے میں رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھا کبھی, جب اسلام آیا تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب سے ہر جگہ ہوتا ہے, ہر وقت. ہاں, اور وہ اپنی چار دیواری میں کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو آپ کے گھروں میں گھسیں گے, آپ سڑک پہ چلتی جا رہی ہوں گی تو آپ پہ, کیونکہ ان کے خیال میں تو آپ ایک کافر ہیں, بلاسفیمی کر رہے ہیں, بلاسفیمی کر رہی. یہ ذہن, اور ابھی ویڈیوز بھی تھی جو کہ دکھائے ہیں ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, کس طرح تشدد کے ذریعے بچوں کے کیسے کی جاتی ہے, بدلا جاتا ہے. تو ان لوگوں کا کیا کریں, مطلب ایک نہ آپ کے انٹائر جنریشن آپ نے جہاد کے نام پہ ریز کی, اب ایک انٹائر جنریشن آپ نے بلاسفیمی کے اگینسٹ نام ریز پہ کی, اور انٹائر جنریشن آپ نے اس پہ کی, پوری کی پوری. کیا کریں گے, جیلیں آپ کے پاس ہے نہیں اتنی, اور جیلوں کا جو حال ہے, ٹھیک ہے, آپ اتنوں کو ماریں گے کیا, جینوسائیڈ کریں گے, کیا کریں گے؟ اور جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ میں سے کوئی بھی اس کو کرنے پہ تیار, جو ہم راوی والی بات کریں, لاہور اسموگ, جو بیسک بنیادی کیا جو کاز ہے اس کو ہم نے نہیں اٹینڈ کرنا. منازع بنیادی 2-3 ہیں چیزیں نا, کہ یہ لوگ خالی ہیں, ان کو کرنے کو کچھ نہیں ہے, ان کے پاس they have nothing to lose, ان کے پاس گنوانے کو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیٹھے رہتے ہیں, دماغ خالی, دماغ شیطان کی کارخانہ مشہور ہے. ان کو کھینچنا آسان ہے دہشت گردوں کے لیے. ان کے آگے کچھ دنیا نظر آ رہی ہوتی, کچھ زندگی میں بہتری نظر آ رہی تھی, آگے بڑھنے کے وہ نظر آ رہے ہوتے. ان کو تعلیم دی, اسٹیٹ نے تعلیم کا سوچا ہوتا, ان کو اسٹیٹ نے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کا سوچا ہوتا ہے, اسکل کا وہ سوچا ہوتا, مصروف رہتے. ان کو بہتر تھوڑی سی ان کو تفریح کے مواقع فراہم کیے جاتے,
اور یہ سب 5-6 چیزیں جو میں نام لے رہا ہوں یہ بنیادی یہ بنیادی انسانی ہے، ضرورت ضروریات ہے. ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ یہ بھی سوچتے کہ میری نوکری اگر میں کر رہا ہوں یا میرا کاروبار میں کر رہا ہوں، میں 6 دن بند کر کے اس پہ دھرنے پہ نہیں جا سکتا، یا میں 4 مہینے کے تبلیغی اجتماع میں نہیں جا سکتا. اور وہ جو ایک کلیکٹیو گلٹ اچھا ڈالا گیا ہے اس پوری کلیکٹیو گلٹ نسل کے دوسری، اندر کہ ٹھیک ہے. جہاں وہ کچھ ہاں ہیلدی یا ہاں مختلف سوچنے لگتے ہیں ان کا اندر کا گلٹ آ جاتا ہے، نہیں 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 بھائی ہمیں تو مذہب کے بارے میں سوچنا ہے. اچھا. پھر دوسری بات یہ کہ مذہب کی آپ نے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے یہ 1979 سے شروع ہوا، بلکہ میں تو تھوڑا اور بھٹو صاحب کو بھی کہوں گا، انہوں نے بھی شروع کیا تھا، بٹ کریکولم میں لانا اور یہ سب کچھ ہاں کرنا ہاں ضیاء نے شروع کیا اس کو بہت آگے وہ تک لے باقاعدہ گیا، اسٹیٹ لیول وہ پہ. ہاں اسٹیٹ ہاں لیول پہ، اور آج تک آپ کر رہے ہیں جس کا ایک لال پارٹ مسجد لال کیا مسجد. تھی بالکل وہاں ذہن سازی ہوتی تھی نا ذہن جہاد سازی کے آپ لیے نے ایک یہ پورے پھیلائے نہیں، اور مین اسٹریم جو آپ جو کہتے ہیں کریکولم اس کو آپ نے کیا سارے کا سارا بدلا. جس طرح عورتوں کا مقام اس کریکولم میں دکھایا جاتا ہے، مردوں کا دکھایا جاتا ہے، مذہبی طور پہ مذہبی انتہا پسندی کو آپ نے، چونکہ آپ کو مجاہدین چاہیے تھے تو آپ نے یہ سب کچھ کیا. کیا اس کو ریورس کرنے کی پالیسی کی آپ نے؟ نہیں کی، ہم تو کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا، کر کے چھوڑ دیا نا، یا کہ بین کر بھائی دیں کسی گے اور کا مسئلہ ہے اب. کسی اور کا مسئلہ. یہ ایسے نہیں ہوتا. پھر اگلی نسلوں کو آپ کو بچانا ہے تو آپ کو اپنی پورے کریکولم کی وہ پالیسی کرنی پڑے گی کہ مذہب ذاتی چیز ہے، گھر پہ سکھایا جاتا ہے. کس نے سکھایا آپ کو مذہب؟ کس نے آپ کو آیت الکرسی پڑھنا سکھائی؟ گھر کس نے میں نماز سکھائی پڑھنا سکھائی؟ امی نے. کس نے ترجمے سے قرآن شریف پڑھنا سکھایا؟ کس نے قرآن شریف پڑھنا سکھایا؟ کس نے دعائے قنوت یاد کرائی؟ کیونکہ آج تک مجھے یاد نہیں ہے، میری اماں نے بہت کوشش کی. آیت ڈیلی الکرسی پڑھنی کس نے پڑتی یاد ہے نا تب یاد ہوتی ہے. نہیں، کس نے وطر بتایا؟ کس ہاں نے بتایا کہ عید کی نماز میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ کہاں سے سیکھا؟ بالکل. واحد یہ سب ذاتی ہوتا ہے. کلیکٹیو پارٹ آف ریلیجن جو ہے کلیکٹیو، وہ ہے حقوق عباد العباد. انسانوں لوگ کا حقوق. اور مخلوق کے ساتھ خدا کی، اس پہ کتنی بات ہوتی ہے؟ اس پہ کہاں ہوتی ہے بات. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو تو بہت کام کرنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں. بہت کیا، پہلے ہمیں تو پورا ری ویمپ کرنے کی تو ضرورت یہ ہے. پورا میس کہاں جائے گا؟ آپ جو نیجرک ریئیکشنز تو لے رہے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے؟ ان کو آپ معاشرے کے دھارے میں کیسے کیسے لے پہلے تو معاشرے ہی صحیح کر لیجئے. جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں یوٹیوب پہ، مت دماغ پھٹنے لگتا ہے. نہیں نہیں اتنا ٹینشن نہیں لے. نہیں میں ٹینشن تو لینا، اب میں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں ہم کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے جتنا بس ہم جو ہاں. یہی کر سکتے ہیں، یا آپ نے، مگر پھر مجھے کہیں کہیں ایک درز میں سے، ایک دراڑ میں سے، وہ جسے کہتے ہیں نا روشنی آتی نظر آتی ہے. لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. میں نے شارق کے بارے میں بتایا، اور ایسی بہت سٹوریز ہیں. یہی ینگ بچے جو ادھر جا سکتے تھے مگر کسی طرح انہوں بچاؤ نے خود سے خدا نے. چوز کیا اپنے لیے ایک شکریہ اچھی لائف کرنا شکریہ. ہے نا. اور ایسے بہت بہت بچے ہیں. ان پہ بھی بات کریں گے. مگر دوسرا مسئلہ ہے وہ گلیمرس نہیں ہے، نہیں ہے گلیمرس. وہ ٹھیک ہے، ہمارے وہ ہوتے ہیں نا، ہم جب کوئی سیڈ سٹوری سنتے ہیں یا کسی کی کوئی نیگیٹو سٹوری سنتے ہیں تو جو ہمارے اندر بحیثیت قوم ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، ایک سیڈزم ہے نا، وہ تو ان پازیٹیو سٹوری سے نہیں آتا. اور وہ گلیمرس بھی نہیں ہے، گلیمرس بھی نہیں ہے تو تو وہ ان پہ کوئی فوکس نہیں ہے، نہ مین اسٹریم کا، نہ پوڈ کاسٹ میں دیکھتا ہوں میں، کہیں بھی نہیں ہے. کل میں ایک وہ مجھے دکھا لالو کھیت میں، وہ آرٹ کی تعلیم لی تھی اس نے، مگر اس کے اوپر وہ کس نے کیا، انڈیپینڈنٹ نے سٹوری کی تھی پوری، وہ آئی ہوئی تھی. وہ لالو کھیت میں پنکچر لگاتا تھا. اتفاق سے قسمت تھی اس کی، شاہد رسام جو آرٹسٹ ہیں وہ چلے گئے، انہوں نے اس کی وہاں اسکیچز دیکھے. ہی پکڈ ہم اپ، اپنے اسٹوڈیو لے گئے. آج وہ لڑکا آرٹسٹ ہے. ہیں لوگ ایسے، اور ایسے بہت.
ہم اور نظر آ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے، میں تو سمجھتی ہوں اس دنیا میں جو بچہ آتا ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح کی کریٹیوٹی لے کے آتا ہے. ضرور ہاں کسی اب وہ ہر شخص. ہر شخص ہر بچہ لے کر آتا ہے. اب اس کی نشو نما نہیں ہو تو وہ ختم ہو اور جاتی ہے. اس کی جو چیز ہے ڈھونڈنا، اس کو نکالنا، اس کو بڑھاوا دینا، اس کو مواقع دینا، اسٹیٹ کی ذمہ یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری نا. It معاشرے takes a اور village پہلے to raise a اسٹیٹ. child for یس، this reason only. اسٹیٹ کی سب سے پہلے سے بتائی، کیونکہ ہماری اسٹیٹ جو ہے، میں کھلم کھلا کہتا ہوں، اینٹی پیپل ہے. اس کی پالیسیز اینٹی پیپل ہے. یہ لوگوں کو نہیں، وہ ماں کا والا تو رشتہ وہ تو نہیں اسی ہے. لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو جو معاف کیجیے گا. کانسٹیٹیوشن ہے وہ ری رائٹ کرنے کے ہے بالکل، نا. میں تو آج سے نہیں، کب کیونکہ سے کہہ رہا یہ ہوں. سوشل کانٹریکٹ ہے اور اب وہ یہ سوشل کانٹریکٹ از ہے. ناٹ ورکنگ. اچھا، اینڈ اتنا اٹس ناٹ بدحیت ورکنگ. ہو چکا اور ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور کوئی بھی نیشن اسٹیٹ، کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے نا، وہ زمین اور سوئل اور اس کا کلچر اور اس کے لوگوں کے لوگ اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جو ہمارا پریامبل ہے وہ چینج کرنا پڑے گا آپ کو. یہ تو آسمان بڑا، سے اتاریے، لوگوں میں لائیے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے. یہ تو حقوق العباد کا بھائی یہی ہے نا، اسی لیے اللہ تو میں اسلام میں آیا. کلیکٹیو پارٹ کیا کہہ ہاں، رہا ہوں ریلیجن کا. جو اسلامک سوشلزم وہ یہی ہے، اسی لیے تو اسلام آیا. اور آپ جو ہے وہ لاز میں آپ، اللہ بھی نے گائیڈنس دی ہے، بالکل جھوٹ نہ بولیں، یہ گائیڈنس دی ہے آپ کو. کسی کا حق نہ ماریں، یہ آپ کو وہ دیا ہے. یہ کوڈیفائی ہونا چاہیے نا یہ نئے چیزیں سوشل کانٹریکٹ میں. نیا بالکل. سوشل کانٹریکٹ بنا. مجھے اس سے کیا کہ کوئی احمدی ہے یا کوئی ہندو ہے. ہاں مجھے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور بہت زور سے ہونا چاہیے کہ اس کا حق کوئی نہ کوئی مارنا نہ چاہیے، مارے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے ساتھ ظلم نہ ہو. ظلم. اسٹیٹ کا یہ کام ہے. اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کہ وہ ہندو ہے کہ احمدی ہے اور فلانا ہے کہ بالکل فلانا ہے، صحیح بات. کافر ہے کہ نان مسلم ہے کہ مسلم ہے. نو. بالکل. I agree. And Mohsin, ڈوپ on اس پہ. this note, let's take a break for today. اوکے، پھر ہم لیٹس گو. دوبارہ آئیں گے اور پھر ہم بلائیں گے، دوبارہ اس کے بعد بلائیں گے. کیوں نہیں یار. اس کے بعد آنے دیں گے. ہاں کیوں نہیں، بالکل. ایسی کیا بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ ہر جگہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ہونی چاہیے، تو ہمارے ڈسکورس کا حصہ ہونا اور چاہیے. اب یہ کانسٹیٹیوشن اتنا بیٹر ہو چکا ہے، اتنی ہاں، امینڈمنٹس ہو چکی ہیں کہ اس کو اب میں سے کنفیوز ہو گئے نا. اچھی چیزیں نکالیں. اور ہے کچھ لاز بہت بریلینٹ ہیں، اور وہ نکالیں، ان کو نئے نہیں، کانسٹیٹیوشن میں نیا دیا. سوشل اور کانٹریکٹ لے ریئل کر آئیں سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ. اینڈ دا اسٹیٹ where God has no role to play. جہاں پر لوگوں کی، انڈیویجول کی اور لوگوں کو ہر قسم کا تحفظ ہو. اور تحفظ اسٹیٹ دے. ہاں. اور بطور اور معاشرت اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک شہری کے، اگر میرے اختیار میں، اگر میرے رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹ نہیں ہو رہے، تو میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ میں کہوں کہ اچھا جی آج سے میں سوشل کانٹریکٹ سے نکل رہی ہوں. اچھا، ایک اور دوسری بات، ایک اور میں بات بتا. بالکل جب بات ہونے پہ آتی تو ساری زمین خدا کی، اس سے کس نے انکار کیا؟ ساری کائنات خدا کی ہے، کائناتیں. مگر خدا نے آپ کو خود ذمہ دار دے دی ہے، بنایا ہے کہ اپنے معاملات طے کریں. اللہ میاں جو ہے، اگر کسی یتیم کا حق مارا جا رہا ہے، کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے سد باپ کے لیے اللہ میاں فرشتے نہیں بھیجیں گے، نہ خود آئیں گے. اللہ میاں نے راہ دکھا دی ہے، حساب کریں گے. وہ وہاں کا حساب ہے. وہ بالکل مگر یہاں کا وہ ظلم روکنے کا میری اور آپ کی ذمہ داری اور اسٹیٹ کی ذمہ اسٹیٹ داری کی ہے. میری، آپ کی اور اسٹیٹ اور کی، ہمارے نمائندوں کی. ہمارے نمائندوں کی. اللہ میاں کی نہیں ہے. تو اللہ میاں کو مت ذمہ دار بنائے اس چیز سے کہ اللہ مالک ہے. ظاہر ہے واٹ ایلس، ہو ایلس از دا مالک. میں ایز اے بلیور کہہ رہا ہوں، نان بلیورز ہوں گے وہ الگ سمجھتے ہوں وہ گے ایک یہ الگ چیز بات ہے. ہاں، مگر اللہ اللہ تعالیٰ میاں جو نے انسان ہم پہ ذمہ ہے داری ڈالی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے اچھا کائنڈنس، اچھی طرح انصاف، تمیز سے، برابری سے پیش. تھینک یو محسن، تھینک یو سو مچ.
we'll meet again. Sure. इजाजत दीजिए.